ایک بار پھر ہدیہ درود و سلام مبارکہ ہے خیر الانام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب۔ نہایت ہی قابل احترام جملہ سامعین و حاضرین، آج کی اس خوبصورت محفل میں اور جمعۃ المبارک کے حسین لمحات میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرمائے، اللہ پاک ان کو غلبہ عطا فرمائے، قبلہ اول کو اللہ رب العزت یہود کے چنگل سے آزادی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہاں بھی اسلام کا بول بالا۔ میرے پیارے حاضرین، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، پوری دنیا عالم کے مسلمانوں کا گویا کہ وجود ایک ہے، جسم ایک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک فرمان پاک میں اسی نقطہ کو واضح فرمایا ہے کہ مثل المؤمنین، مسلمانوں کی مثال فی توادہم، باہمی محبت کے اعتبار سے، وتراحمہم، رحمت اور باہمی پیار کے اعتبار سے، وتعاطفہم، اور مہر و محبت شفقت کے اعتبار سے، سارے مسلمان مثل الجسد، ایک جسم کی مانند ہے۔ مسلمانوں کا جسد ایک ہے، پوری دنیا عالم کے مسلمان، چاہے وہ کسی ملک کا رہنے والا ہے، کسی ملک کا باشندہ ہے، کسی دور دراز دھرتی پہ رہنے والا، ایک ہی فرد کیوں نہیں ہے، مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ محبت میں، رحم میں، شفقت میں، ہر اعتبار سے ان کا ایک وجود ہے، اور جب وجود ایک ہے تو اذا اشتکا عضو، جب کسی ایک عضو کو تکلیف آ جائے، ایک عضو کو کوئی رنج پہنچے، ایک عضو کو اگر تکلیف آئے تو تداعی لہ سائر الجسد، پورا وجود جو ہے، پورا وجود انسانی پورا بدن تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بالسحر، اس کو نیند نہیں آتی، والحمى، اور بخار کی کیفیت میں رہتا ہے۔ کیوں؟ ان کا وجود ایک ہے، صاحبان ایمان کا وجود ایک ہے۔ حضرت اقبال نے فرمایا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیدار ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا کیونکہ وجود ایک ہے، لہذا اگر افغانستان کے شہر کابل میں اگر کسی مسلمان کو تکلیف آئے تو ہندوستان کے رہنے والے ہر فرد کو تکلیف آتی ہے، کیونکہ ان کا وجود ایک ہے، مسلمانوں کا جسد ایک ہے، ان کا وجود ایک ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ یوں تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے، اپنے فرامین کے ذریعے کئی مقامات میں اس چیز کو اجاگر کیا، لیکن میرے نبی پاک نے باقاعدہ طور پر شہر مدینہ میں پہنچ کر مہاجرین اور انصار میں مواخات قائم کر کے ایک دوسرے کا انہیں بھائی بھائی بنا کر دنیا کو باقاعدہ طور پر یہ بتا دیا کہ انصار کا خاندان اور تھا اور مہاجرین اور قبائل سے وابستہ تھے، لیکن آپ نے ان دونوں کو بھائی بھائی بنا کر عملاً یہ چیز ثابت کر دی کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کا جسم ایک ہے، ان کا وجود ایک ہے۔ اگر ایک کو تکلیف آئے دوسرا بھی راحت میں نہیں ہوتا، اگر ایک کو غم پہنچے
دوسرے کو بھی تکلیف آ جاتی ہے، تو لہذا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی چیز کو بیان کیا۔ چنانچہ ایک بڑی پیاری حدیث پاک جس کو امام بخاری اور مسلم نے متفق علیہ طور پر بیان کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک ہوتی ہے دوستی اور ایک ہوتی ہے بھائی چارہ، بھائی ہونا۔ قرآن پاک نے ان کا تعارف کروایا کہ مسلمان کئی اختلافات رائے ہو سکتے ہیں، ان کے درمیان بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن مسلم ایک مسلمان کا سچا بھائی ہوتا ہے۔ لہذا لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس سے زیادتی نہیں کرتا۔ بھائی ہے تو بھائی بن کے رہتا ہے، اس پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور ولا یسلمہ، اور اس کو نہ ہی ظلم کرنے والوں کے حوالے کرتا ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، نہ اس کو اس حال میں چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر ظلم ڈھاتے رہے، اس کے اوپر مظالم کی بوچھاڑ ہو، وہ اس کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اب پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں آگے کچھ چیزیں بیان کی بھائی ہونے کے اعتبار سے۔ آپ نے فرمایا من کان فی حاجت اخی، بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چل پڑا، اس کو ضرورت آئی، مالی ضرورت تھی، اس نے مدد کر دی، اس کو کوئی اخلاقی ضرورت تھی، اس نے مدد کر دی، اس کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش تھا، وہ تکلیف میں مبتلا تھا، اس نے اس کی دستگیری کی، مدد کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی حاجت اخی، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ آج ہمارا ایک حصہ مسلمانوں کے اس وجود واحد کا ایک حصہ انتہائی کرب میں ہے۔ فلسطین کے مسلمان انتہائی تکلیف میں ہے، اور ادھر الکفر ملت واحدہ کے تحت پورا کفر اکٹھا ہو کر اس ایک چھوٹی سی اسٹیٹ کو کچلنے کے لیے کھڑا ہے۔ امریکہ سے لے کر دور دراز کے جملہ ممالک، ان کے بیڑے پہنچے، ان کی افواج پہنچی، ان کے لوگ پہنچے، مالی امداد پہنچ رہی ہے، لیکن مسلمان، اگر ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر نہیں ہے، اگر مسلمان وہاں کٹ جائیں، مسلمانوں کو وہاں تکلیف آئے، اور ہم کہیں کہ ہمیں تو اس چیز کے کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے، اگر ہم نکلیں گے تو کہیں ہمارے ساتھ ہی ایسا معاملہ نہ بن جائے، تو اگر ایسا معاملہ رہا تو پھر آپ بتائیں کہ وہ دین جو ہمیں کہتا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا تعارف یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھتا ہے، اگر صورتحال یہ ہے تو پھر ہمیں اسلام والا نعرہ چھوڑ دینا چاہیے، پھر ہمیں یہ چیز چھوڑ دینی چاہیے کہ ہم نے جو اسلام کا نام لے رکھا ہے اور مسلمان اور اسلام کی باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کا وجود تو ایک وجود ہے۔ اگر وہاں کوئی بیٹی کرب میں ہے، فلسطین کے بچے اگر کٹ رہے ہیں، اور مسلمانان فلسطین اگر کرب میں ہیں، اور ہمیں کوئی بے چینی نہیں ہے، ہمیں کوئی اضطراب ہی نہیں ہے، تو اس معاملے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعہ ان ساری باتوں کے باوجود ہم ابھی بھی مسلمان کھڑے، ابھی بھی ہمارا سٹیٹس مسلمانوں جیسا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نکل تو صحیح، اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کا تو اہتمام تو کر، کان اللہ فی حاجتہ، بقیہ اسباب رب کائنات خود بنا دے گا۔ فضائے بدر پیدا کر، ماحول پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی،
آج بھی اگر ماحول بن جائے، آج بھی اگر وہی غیرت ایمانی دوبارہ آ جائے، گر آج بھی ہو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ آج بھی اگر وہ کیفیت آ جائے، وہی منظر آ جائے، تو رب کائنات کی کرم کی وہ عنایات تو اسی جگہ پہ کھڑی ہے، رب کائنات کی رحمت تو اسی مقام پہ کھڑی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَامُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اے صاحبان ایمان تم مومن بن کے جیو، اگر تم مومن بن کے رہے بالآخر غلبہ اللہ تمہیں کو عطا کرے گا، غلبہ تمہیں ملے گا، غلبہ تمہیں ملے گا۔ وہ کسی نے کمال کہا تھا ہمارے مسلم لیڈر نے، اس نے کہا گیدڑ کی 100 سال زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر۔ مسلم ہم اپنے امت مسلمہ کے ان اکابرین کو دیکھیں تو غیرت ایمانی والے تھے، جن کے اندر مسلم امہ کا اور عالم اسلام کے مسلمانوں کا درد تھا۔ کاش اللہ پاک جل جلالہ ان صاحبان ایمان کی آج کی ہمیں اور ہمارے قائدین کو بھی ان کے ایمان کی خیرات عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا من کان فی حاجت اخی، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ اس وقت پورے عالم اسلام کی ایک ہی طلب ہے کہ یہود جو ہر اعتبار سے بڑا مضبوط ہے، مالی طور پر، وسائل کے اعتبار سے، میڈیا کے اعتبار سے، کسی بھی میدان میں جو بہت بڑی سٹرانگ اور ایک اچھی معیشت والے لوگ ہیں، ان سے غریب فلسطینیوں کا ان سے واسطہ پڑا ہے۔ اگر ہم آج بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ رہے تو کب پھر بیدار ہوں گے؟ امت مصطفیٰ پہ کیسے کیسے کرب آ رہے ہیں، کبھی کشمیر میں مسلمانوں کا خون بہتا ہے، کبھی بوسنیا میں بہتا ہے، کبھی فلسطین میں بہتا ہے، کل تک افغانستان والے لوگ کٹتے رہے، لیکن ہر شخص اسی میں کہ یار اگر ہم نے ایسا کیا تو کہیں یہ سپریم پاوریں ہمارے ہی ساتھ درپے نہ ہو جائیں اور ہمارے خلاف ہی یکجا نہ ہو جائے۔ اے امت مصطفیٰ، وہ لوگ جن کے خدا مختلف تھے، جن کے خدا ہزاروں کی تعداد میں، وہ تو ایک ہو جائیں، اور امت مصطفیٰ جن کا خدا ہے، جن کا آئین ہے، جن کا نبی ہے، جن کا مشن ہے، وہ مختلف جگہوں پہ بکھرے پڑے ہوں، یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بدبختی سے نکالے۔ اللہ پاک فرماتا ہے من کان فی حاجت اخی، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ ومن فرج مسلم کربا، ایک مسلمان کرب میں تھا، کرب میں تھا، کربت میں تھا، یعنی تکلیف میں تھا، ایک مسلمان انتہائی تکلیف میں تھا اور کوئی مسلمان نے اس کی اس تکلیف کو دور کر دیا۔ اس مسلمان بھائی کا حق بنتا تھا اپنے اس وجود کو بچانے کے لیے وہ اہتمام کرتا، اس نے کیا، اپنے اس وجود کے حصے کا دفاع کیا اور اپنے مسلمان بھائی سے اس تکلیف کو دور کر دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے دنیوی اعتبار سے تو مسلمانوں کی داغ بیٹھے گی، آقا کریم کے فرامین پاک کے مفہوم میں دنیوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے غلبہ مل جائے گا، عزت ملے گی، مسلمانوں کو روب اور جلال مل جائے گا، لیکن فرج اللہ عنہ بہا قربتا من قربات یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن کی کتنی تکلیفوں کو اس بندے سے اس لیے دور فرما دے گا، اس نے مشکل گھڑی میں ایک مسلمان کی دستگیری، کسی مسلمان کے کام آیا، کسی مسلمان کا ہاتھ پکڑ لیا، دکھ میں کسی مسلمان کے آنسو پوچھے تھے، کسی مسلمان کی سسکیوں میں اور رونے کی حالت میں
اور اس کیفیت میں پڑے ہوئے مسلمانوں کے بچوں کو اس نے ہنسایا تھا، وہ تکلیف میں تھے، اس نے ان کے اوپر سائباں بن کر سایہ کیا تھا، وہ کرب میں تھے، اس نے ان کا بازو پکڑ لیا تھا، وہ تکلیف میں تھے، اس نے ان کی خدمت کی تھی۔ اے میرے پیارے حاضرین، اے میرے پیارے بھائیوں، اللہ پاک فرماتا ہے دنیا میں کسی مسلمان کی غربتوں، تکلیفوں اور کرب کو دور کرنے والا قیامت کے دن اللہ کی رحمتوں کے سائے میں